الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ معبود برحق ہے، جو کہ الحی ہے، القیوم ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حق کے ساتھ اتارا، اور یہ قرآن جو ہے وہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ ہی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، اور قرآن کا ذکر اور آخری نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں واضح طور پر تھا، اور یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی بغض اور اپنی جو ہے تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی بااختیار ہستی نہ تھے جو کسی بندے پر وحی نازل فرماتے، بلکہ وہ تو اللہ کے ان تابع فرمان بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالی وحی کا علم عطا فرما کر عام انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ نے دی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور اس بات پر تدبر کرنے سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ قرآن کریم کی طرح تورات اور انجیل کے نزول کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت تھا، اور واقعی یہ کتابیں اپنے اپنے زمانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، لیکن چونکہ خود ان کے ماننے والوں ہی نے اپنی نفسانی مقصد کی وجہ سے ان میں تحریفات کر دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرقان کی صورت میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا عظیم معجزہ یعنی قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کریم پہلی کتابوں کے لیے مصدق اور معید بھی ہے، اور ہدایت اور دلالت، صحیح اور غلط، وحی اور غیر وحی میں فرق کرنے والا عظیم معجزہ بھی ہے۔ اب ہم تورات اور انجیل کی صرف انہی حقیقتوں کو تسلیم کریں گے جو قرآن کے معیار پر پوری اتریں گی، اور جو باتیں قرآن سے ٹکراتی ہوں ہم انہیں یا تو وہی آسمانی تسلیم نہیں کر دیں گے یا پھر ان باتوں کو منسوخ سمجھیں گے۔ اس آیت کے آخر میں شدید ایک وعید ہے کہ جو خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ گویا قرآن کو عام دنیاوی کتاب کی طرح نہیں لیا جا سکتا کہ پڑھا یا نہ پڑھا کوئی فرق نہیں ہے، مانا یا نہ مانا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا انکار اور اس پر کفر کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ ایک بات اہم سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، غفار ہے،
ستار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی عزیز ذو انتقام بھی ہے، زبردست اور بدلہ لینے والا ہے، شدید العقاب بھی ہے، عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ دونوں شانیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔